سعودی عورتیں جسم کے کس حصے میں پھٹکری کو رکھ کر سوتی ہیں جس کی وجہ سے ایک ہفتے میں وہ حاملہ ہو جاتی ہیں اور موٹاپا غائب ہو جاتا ہے؟ ایسا راز جو ہر کوئی نہیں جانتا۔ کبھی کبھی انسان کو زندگی میں وہ کرنا پڑتا ہے جو وہ کرنا نہیں چاہتا، جیسے مجھے پہلے زبردستی نرس بننا پڑا، پھر اپنا وطن چھوڑ کر سعودی عرب روانہ ہونا پڑا۔ دراصل میری اماں کو بڑا شوق تھا کہ میں ڈاکٹر بنوں، لیکن ہم غریب گھروں کے بچے اتنی آسانی سے ڈاکٹر نہیں بنتے۔ فیسوں کے نام پر ہزاروں لاکھوں روپے بھرنے پڑتے ہیں، اور اگر کسی نہ کسی طرح میرٹ کی بنیاد پر ہمارا داخلہ ہو بھی جائے تو تب بھی یہ فیسوں کا بوجھ کچھ خاص کم نہیں ہوتا۔ جب میرے میڈیکل میں داخلے کا وقت آیا تو پتہ چلا کہ آج کل بڑے بڑے سینٹرز کھل گئے ہیں جہاں ڈاکٹر حضرات بھاری بھرکم فیسوں کے عوض بچوں کو ایم کیٹ کے ایگزام کی تیاری کرواتے ہیں، اور اگر یہ ایگزام پاس نہ کیا جائے تو میڈیکل میں داخلہ نہیں ہوتا۔ میں بھی ایسی ایک کوچنگ میں ایم کیٹ کی تیاری کرنے کے لیے جانا چاہتی تھی، لیکن میری ماں کے پاس وہاں کی فیس بھرنا نہیں تھا۔ اور پھر میری غریب ماں نے حالات سے ہار مان لی اور کہنے لگی، بیٹی میں تجھے انسانیت کی خدمت کے لیے ڈاکٹر بنانا چاہتی تھی، تو ڈاکٹر نہ بن سکی، میری خواہش کی خاطر نرس ہی بن جا۔ نرسیں بھی ڈاکٹروں کی طرح انسانیت کی خدمت ہی کرتی ہیں۔ اماں کی بات سن کر میرا مزاج بگڑ گیا تھا۔ مجھے سفید رنگ کے کپڑوں سے نفرت تھی، اور نرس کا تو پورا لباس ہی سفید رنگ کا ہوتا ہے۔ میں نے اماں سے کہا کہ مجھے یہ نرس ورس نہیں بننا ہے، اگر تم ڈاکٹر بنا سکتی ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ میں ٹیچر بن جاؤں گی، لیکن نرس نہیں بنوں گی۔ میری بات سن کر اماں کا منہ اتر گیا اور کہنے لگی، میری ایک ہی بیٹی تھی اور بڑے ارمان تھے کہ میری خواہش پوری کرے گی، لیکن مجھے کیا پتا تھا میری اولاد اتنی نافرمان نکلے گی۔ اماں نے وہی حربہ آزمایا تھا جو ہر پاکستانی اور مشرقی ماں آزماتی ہے۔ اماں کی بات سن کر میرا دل موم ہو گیا تھا۔ حالات کی وجہ سے اماں اپنی جوانی میں تعلیم حاصل نہ کر سکی تھی، اور اپنا یہ خواب وہ میرے ذریعے پورا کرنا چاہتی تھی، لیکن سالوں بعد بھی حالات نہ بدلے تھے، اور اب اماں ڈاکٹر سے نرس پر آ گئی تھی۔ خیر، اماں کی خاطر میں نے جیسے تیسے نرسنگ کا کورس کیا اور قریبی اسپتال میں نرس بن گئی۔ وہی سفید رنگ کا یونیفارم جس سے مجھے شدید نفرت تھی۔ اماں کی خاطر میں نے زیب تن کر لیا تھا، اور پھر ایک دن اچانک ہی ہمارے ہاسپٹل کے ایک بڑا ڈاکٹر کہنے لگے کہ سعودی عرب میں نرسوں کی کچھ ویکینسیز خالی ہیں، اگر تم کہو تو میں تمہاری بات کر لوں۔ ڈاکٹر کامران کی بات سن کر میں حیران رہ گئی۔ نہ ہی میں نے کبھی ایسی کسی خواہش کا اظہار کیا تھا، اور نہ ہی میں پردیس جانا چاہتی تھی۔ میں نے صاف انکار کیا اور کہا کہ نہیں، مجھے سعودی عرب نہیں جانا، میں یہیں ٹھیک ہوں۔ گھر آ کر یہی بات جب اماں کو بتائی تو اماں نے سر پکڑ لیا، کہنے لگی، تجھے ترقی کا موقع مل رہا تھا تو تو لات مار کر آ گئی ہے۔ سوچ، اگر تو سعودی عرب میں نوکری کرے گی تو مجھے بھی اپنے پاس بلا سکتی ہے۔ میرا کتنا ارمان تھا کہ میں اللہ کا گھر دیکھوں، کیا پتہ اسی بہانے میری یہ خواہش پوری ہو جائے۔ اماں کی بات سن کر میں نے گھور کر اماں کو دیکھا تھا۔ ایک کے بعد ایک اماں نے اپنی خواہشوں کا بوجھ مجھ پر ڈال دیا تھا۔ میں نے اماں سے کہا کہ میں سعودی عرب جا کر کیا کروں گی، اکیلے کیسے گزارا کروں گی، اور تمہیں یہاں کسی کے آسرے پر چھوڑ کے جاؤں گی۔ اماں کہنے لگی، میں یہاں تیرے آسرے نہیں ہوں، میں اپنے رب کے آسرے ہوں، اور تو بھی رب کے آسرے سعودی عرب جائے گی۔ البتہ وہاں جا کر تو مجھے بلانے کا انتظام کرنا، میں بھی وہاں آ گئی تو ہم دونوں مل کر عمرہ یا حج کریں گے۔ سعودی عرب کی نوکری کا سن کر اماں نے سیدھے حج کا منصوبہ بنا لیا تھا۔ میری اماں عمر رسیدہ ہو رہی تھیں، جس بات پر اٹک جاتی تھیں بس اٹک ہی جاتی تھیں، پھر کوئی دوسری بات ایسی سمجھ نہ آتی۔ اور اب اماں کے دماغ میں یہ بات بیٹھ گئی تھی کہ میں سعودی عرب کی نوکری ان کی ماضی کے حج کی خواہش کو پورا کر سکتی ہوں۔ میں تو اس وقت کو کوسنے لگی جب میں نے اماں کے سامنے نوکری کا ذکر کیا تھا۔ مجھے اماں کی عادت معلوم تھی، اس کے باوجود بھی نہ جانے کیوں میں نے اماں کو اس بارے میں بتا دیا تھا۔ اماں نے اس قدر میرا پیچھا اٹھایا کہ بالآخر میں نے ڈاکٹر کامران سے کہا کہ آپ مجھے معلومات دے دیں، پھر میں سوچ کر بتاؤں گی۔ کامران ڈاکٹر نے جب مجھے سیلری پیکج بتایا تو میں اچھل پڑی۔ اتنی سیلری تو میں یہاں سال بھر میں کماتی تھی جتنی مجھے وہاں ایک مہینے میں مل رہی تھی۔ ڈاکٹر کامران نے بتایا کہ سعودی عرب میں نرسنگ
اسٹاف کی بہت ضرورت ہوتی ہے اور وہ لوگ زیادہ تر پاکستانی اور انڈین نرسوں کا ہی انتخاب کرتے ہیں، اس لیے تم نوکری کے لیے حامی بھر لو، تمہارا مستقبل سنور جائے گا۔ کچھ سوچ بچار کرنے کے بعد میں نے حامی بھری اور کاروائی ہونی شروع ہو گئی۔ 3 مہینے لگے اور میں سعودی عرب پہنچ گئی۔ میں اماں کو بالکل تنہا چھوڑ کر آئی تھی، اس لیے مجھے ان کی بڑی فکر تھی، اور پھر سب سے بڑی مشکل تو یہ تھی کہ مجھے خود بھی یہاں تنہا رہنا تھا، لیکن اب میں یہاں آ ہی گئی تھی تو گزارا کرنا تھا۔ اسپتال کی طرف سے رہنے کے لیے مجھے چھوٹا سا کمرہ دیا گیا جو اسپتال کے پیچھے ہی بنائے ہوئے کوارٹرز میں تھا، اور پھر اگلے دن سے میری ڈیوٹی شروع ہو گئی۔ مجھے یہ نوکری آسانی سے اس بنیاد پر ملی تھی کہ میری عربی بہت اچھی تھی۔ میں نے باقاعدہ عربی کے کورسز کیے ہوئے تھے، اور یہ بھی میری اماں کی بدولت ہی تھا۔ اماں نے ہی میرے پیچھے لگ کر مجھے عربی اور کمپیوٹر کے بہت سارے کورسز کروائے تھے۔ اماں چاہتی تھی کہ میں زندگی میں کسی نہ کسی راستے سے آگے بڑھ جاؤں، لیکن وہ راستہ نرسنگ کی صورت میں نکل آیا تھا۔ اگلے دن اسپتال میں گئی تو میں نے یہاں ہر چیز بہت مختلف پائی۔ صاف ستھرائی سے لے کر ہر انتظام بہت اچھا تھا، خاص کر ہر مریض کے لیے ڈاکٹر آسانی سے دستیاب تھا، لیکن یہاں علاج کچھ زیادہ ہی مہنگا تھا۔ صرف امیر لوگ ہی اسپتال کا رخ کرتے نظر آ رہے تھے۔ چھوٹی موٹی بیماریوں کے لیے تو شاید لوگ ہسپتال آتے بھی نہیں تھے، اور پھر میری ڈیوٹی ایک گائنیکالوجسٹ کے ساتھ لگا دی گئی۔ اس ڈاکٹرز کے پاس پہلے سے ایک عربی نرس موجود تھی جو درمیانی عمر کی عورت تھی، اور اب ساتھ میں مجھے بھی اس کے ذمہ ہی لگا دیا گیا تھا۔ ڈاکٹر اپنی کرسی سے اٹھتی ہی نہیں تھی، مریضوں کا معائنہ وغیرہ کرنے کا کام زیادہ تر وہ بڑی عمر والی نرس کرتی تھی، اور میں انہیں دواؤں کا استعمال وغیرہ سمجھایا کرتی تھی۔ کام زیادہ مشکل نہیں تھا، تنخواہ بہت اچھی تھی، اس لیے 10-15 دن میں ہی میں یہاں ایڈجسٹ ہو گئی۔ لیکن پھر ایک دن میں نے بڑی عجیب سی چیز دیکھی۔ وہ بڑی عمر کی نرس جو مریضہ کو چیک اپ کے لیے بستر پر لٹانے لائی تھی، وہ مریضہ سے بہت آہستگی سے بات کر رہی تھی، اور اس کا انداز بہت چوروں والا تھا، جبکہ وہ مریضہ جس نے کافی مہنگا برقع پہنا ہوا تھا، اس کے برقعے میں سے اس کے سونے کا زیور جھلک رہا تھا۔ وہ اس نرس کی بات پر غور سن رہی تھی۔ مجھے ان دونوں کا انداز اتنا الگ لگا کہ خود بخود میرا دھیان ان دونوں کی طرف جانے لگا، اور مجھے تجسس ہونے لگا کہ نرس کو مریضہ سے اتنا چھپ چھپ کر بات کرنے کی کیا ضرورت پیش آ گئی ہے۔ خیر، اس مریضہ کا چیک اپ ہوا اور وہ باہر نکل گئی۔ میں بھی اس بات کو نظر انداز کرنے میں ہی لگی تھی کہ میں نے دیکھا وہ عربی نرس ڈاکٹر سے کچھ دیر کی اجازت لے کے کمرے سے باہر نکلی اور اس مریضہ کے پیچھے پیچھے جانے لگی۔ اس بات نے تو مجھے اور بھی تجسس میں مبتلا کر دیا۔ ان دونوں کے درمیان ایسی بھی کیا بات ہوئی تھی کہ نرس اپنی ڈیوٹی چھوڑ کر اس کے پاس چل پڑی؟ ایک نرس ڈاکٹر کو چھوڑ کر جا چکی تھی، اس لیے میں پیچھے سے نہیں نکل سکتی تھی۔ میں خاموشی سے ان کی واپسی کا انتظار کرتی رہی، اور پھر تھوڑی دیر کے بعد جب وہ واپس آئی تو اس کی یونیفارم کی جیب میں سے مجھے کچھ ریال چھلکتے ہوئے دکھائی دیے۔ ایک دم ہی چونک اٹھی تھی، صبح سے میں اس نرس کے ساتھ تھی اور میں نے اس کی جیب میں کوئی ریال نہیں دیکھا تھا، مگر اب ایک دم سے ہی ریالوں کا نظر آنا چونکا دینے والی بات تھی۔ مجھے یقین ہو گیا تھا کہ اس نرس نے اس مریضہ سے پیسے لیے ہیں، مگر کیوں اور کیسے، یہ بات سمجھ نہیں آئی تھی۔ جیسے ہی ہماری ڈیوٹی ختم ہوئی اور ہم ڈاکٹر کے کمرے سے باہر نکلے تو میں نے اس بڑی عمر کی نرس کو، جس کا نام لیلا تھا، اسے آواز دے کے روکا اور اسے پوچھ لیا کہ وہ مریضہ سے کیا بات کر رہی تھی۔ میری بات سن کر اس کے چہرے پہ ایک رنگ آ کر گزر گیا اور کہنے لگی، میں کسی مریضہ سے کیا بات کروں گی، میں تو اس کے کیس کے متعلق یہ بات کر رہی تھی۔ بیچاری بہت عرصے سے بے اولاد ہے اور اولاد کے لیے ہر جگہ علاج کروا چکی ہے، اور وہ مجھے بس یہی بتا رہی تھی کہ اگر اس کی جلدی اولاد نہ ہوئی تو اس کا شوہر دوسری شادی کر لے گا۔ لیلا کہنے لگی، تمہیں تو معلوم ہے یہ عربی بہت پیسے والے ہوتے ہیں، ان کے لیے ایک سے زیادہ بیویاں رکھنا نہ ہی کوئی مشکل بات ہے اور نہ ہی معیوب۔ یہاں تو ہر عربی کی ایک سے زیادہ ہی شادی ہوتی ہے، بس اسی لیے وہ عورت فکر مند ہو رہی تھی اور میں اسے تسلی دے رہی تھی۔ لیلا کی بات سن کر میں خاموش ہو گئی تھی۔ میرے پاس کوئی ایسا ثبوت نہیں تھا کہ میں اسے مزید سوال جواب کرتی، اس لیے میں نے اس معاملے کو نظر انداز کرنا ہی مناسب سمجھا۔ مجھے میری اچھی خاصی تنخواہ مل رہی تھی، میں کسی عربی نرس کے معاملات میں دخل اندازی کر کے اپنی نوکری نہیں گنوا سکتی تھی، کیونکہ ہم پاکستانیوں کے ساتھ یہ بڑی زیادتی ہے کہ ہم باہر ملک میں کتنا ہی اچھا کام کیوں نہ کر لیں، ہمیں کبھی بھی پہلا درجہ نہیں ملتا۔ ہر ملک پہلا درجہ اپنے شہریوں کو ہی دیتا ہے،
اس لیے مجھے یقین تھا کہ اگر لیلا نے میری شکایت کی تو مجھے نکال دیا جائے گا۔ البتہ میں اب لیلا پر خاموشی سے نظر رکھنے لگی تھی، اور پھر میں نے محسوس کیا کہ ہر وہ عورت جو بے اولادی کے لیے پریشان ہوتی ہے، لیلا اسے موقع دیکھ کر تنہائی میں بات کرتی اور وہ بات اتنی آہستگی سے کرتی کہ نہ ہی مجھے کچھ سنائی دیتا اور نہ ہی سمجھ آتا۔ کبھی کبھی وہ مریضہ کے پیچھے بھی جاتی اور کبھی نہیں بھی جاتی۔ اس سب کے پیچھے کیا معاملہ تھا یہ میں جان ہی نہیں پا رہی تھی، کیونکہ ڈاکٹر ایک وقت میں ایک ہی نرس کو باہر جانے کی اجازت دیتی تھی۔ اور پھر ایک دن جب لیلا ایسے ہی ایک مریضہ سے چپکے سے بات کرنے لگی تو میں بھی دبے پاؤں ادھر پہنچ گئی اور پردے کی آڑ میں سننے لگی کہ وہ دونوں کیا باتیں کر رہی ہیں۔ اور پھر کچھ ہی دیر بعد میرے ہوش اڑ گئے جب لیلا نے اسے ایک عجیب و غریب سی بات کی۔ لیلا اسے کہہ رہی تھی کہ تمہیں یہ بات کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ میرے اور تمہارے درمیان راز ہے۔ میں تو تمہاری مدد کرنا چاہتی ہوں کہ ایسا نہ ہو کہ تمہارا شوہر اولاد کے لیے دوسری شادی کر لے۔ ویسے بھی امیر مردوں کے پیچھے آج کل کی جوان لڑکیاں خود ہی لگ جایا کرتی ہیں۔ اگر اپنے شوہر کو کھونا نہیں چاہتی تو اولاد کے لیے جلد سے جلد میری بات مان لو۔ وہ عربی عورت جو گہری سوچ میں ڈوبی ہوئی تھی لیلا کی بات ختم ہونے پر کہنے لگی، آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، مجھے آپ کی مدد چاہیے۔ وہ نرس کہنے لگی کہ یہاں تو بات کرنا فی الحال مشکل ہے، میں تمہیں اپنا نمبر دیتی ہوں تو مجھ سے خود رابطہ کر لینا۔ اب لیلا نے جلدی سے ایک پرچی پہ کچھ نمبر لکھ کر اس عورت کے حوالے کر دیا تھا اور وہ ڈاکٹر سے ٹیسٹ وغیرہ لکھوا کر چلی گئی تھی۔ لیلا کی اس حرکت نے مجھے واقعی بہت حیران کیا تھا۔ وہ ڈاکٹر سے چھپ کر ان کی پیٹھ پیچھے ان عورتوں کا کس طرح علاج کر رہی تھی۔ اس نے ایک عربی عورت کو اپنا نمبر کیوں دیا تھا؟ کیا وہ اسپتال سے باہر ان عورتوں سے رابطہ کر کے ان کا کسی قسم کا کوئی علاج کر رہی تھی؟ مگر لیلا تو نرس تھی، وہ خود سے علاج کس طرح کر سکتی تھی؟ سعودی عرب میں اس بات کی بہت زیادہ سختی تھی، دوا صرف وہی لکھ کر دے سکتا تھا جس کے پاس ڈاکٹر کی ڈگری ہوتی ہے۔ بغیر ڈاکٹر کے پرسکرپشن کے یہاں میڈیکل سٹور والے بھی دوا نہیں دیتے تھے۔ پھر لیلا اس طرح کا غیر قانونی کام کیوں کر رہی تھی؟ میرے ذہن میں پہلی بات یہی آئی کہ وہ پیسے بنانا چاہتی ہوگی۔ پھر میں نے لیلا کے بارے میں معلومات حاصل کرنا شروع کر دی۔ وہ ایک مقامی نرس تھی جو نرس کی ڈگری کسی دوسرے ملک سے لے کر آئی تھی، اور پھر یہاں آنے کے بعد اس نے اسی اسپتال میں نوکری شروع کی تھی۔ سنا تھا کہ سارا اسپتال اسے اس کی قابلیت کی وجہ سے بہت پسند کرتا تھا، یہاں تک کہ مریضائیں بھی اس کی تعریف کرتی تھیں۔ میں نے جس کسی سے بھی لیلا کے بارے میں پوچھا اس نے لیلا کی تعریف ہی کی۔ البتہ ایک بات بہت ہی عجیب تھی کہ لیلا کی نوکری تو نرس کی تھی مگر اس کے پاس پیسہ بہت تھا۔ وہ اسپتال سے قریبی مہنگے علاقے میں رہتی تھی۔ ایک دن چھٹی کے وقت میں نے جان بوجھ کر اسے کہا کہ میں اس کا گھر دیکھنا چاہتی ہوں۔ میری بات سن کر وہ خوش ہوئی کیونکہ وہ عادت اخلاق کی کافی اچھی تھی اور گھل مل جانے والی تھی، اس لیے بخوشی مجھے اپنے گھر لے گئی۔ اور جب میں نے اس کا عالی شان گھر دیکھا تو واقعی میں دنگ رہ گئی۔ ہر مہنگی ترین چیز اس کے گھر میں موجود تھی، اور ایک نرس ہونے کے بعد اتنی مہنگی چیزیں گھر میں رکھنا اپنے آپ میں انوکھی بات تھی۔ میں تو اپنی سیلری پاکستان بھیجتی تھی، اس لیے وہ لاکھوں میں کنورٹ ہوتی تھی، لیکن لیلا تو اپنے سعودی ریال کی تنخواہ یہیں خرچ کرتی تھی، اس لیے اس کے لیے یہ تنخواہ بہت زیادہ نہیں تھی۔ مگر پھر بھی وہ اتنا اچھا لائف سٹائل مینیج کر رہی تھی کہ میں دنگ رہ گئی تھی۔ اور پھر مجھے اس کی جیب میں جھلکتے ہوئے وہ نوٹ یاد آ گئے تھے، اور اس بات پر میرا یقین اور بھی پکا ہو گیا تھا کہ وہ کوئی نہ کوئی غیر قانونی کام کر رہی ہے۔ کچھ دن میں خاموشی سے لیلا کو بس دیکھتی رہی، اور میں نے یہی دیکھا کہ ہر بے اولاد عورت کے پیچھے وہ دبے پاؤں کمرے سے نکل جاتی، اور پھر جب کافی دیر کے بعد لوٹتی تو اس کا چہرہ خوشی سے کھلا ہوا ہوتا۔ کچھ دنوں کے بعد جب میرا یقین پکا ہو گیا تو میں نے ایک روز لیلا کو تنہائی میں پکڑ لیا اور سچائی جاننے کے لیے اسے ڈرانے کا کام کیا، اور اسے کہا کہ میں تمہارا سچ جان گئی ہوں۔ مجھے معلوم ہو گیا ہے کہ تم ڈاکٹر سے چھپ کر مریضوں کا علاج کرنے لگی ہو، اور یہ بات میں بھی اچھی طرح جانتی ہوں اور تم بھی، کہ یہ غیر قانونی ہے۔ اگر ڈاکٹر صاحبہ کو پتہ چل گیا یا پھر اسپتال کی مینجمنٹ کو تو تمہاری چھٹی ہو جائے گی۔ میری بات سن کر لیلا نے عجیب نظروں سے مجھے دیکھا اور کہنے لگی کہ تم میری جاسوسی کیوں کر رہی ہو؟ میں نے مسکرا کر کہا کہ میں تمہاری جاسوسی نہیں کر رہی ہوں، مجھے بس مریضوں کی فکر ہے۔
میں نہیں چاہتی کہ تم کسی بھی طرح کی غیر معیاری علاج سے کسی کی جان لے لو۔ تم جانتی ہو کہ وہاں جو عورتوں کے علاج کا لفظ کمزوری کی طرح ہوتا ہے اور تم اسی کمزوری کا پوری طرح فائدہ اٹھا رہی ہو۔ میں جانتی ہوں تم مریضوں سے اچھے خاصے پیسے بھی وصول کرتی ہو۔ اور میری بات سن کر لیلا کہنے لگی، تم نے جو کچھ دیکھا اور سنا اسے بالکل غلط سمجھا ہے۔ میں نے نہ ہی کسی مریضہ سے زبردستی کوئی پیسے وصول کیے ہیں اور نہ ہی میں کوئی ایسا علاج کرتی ہوں کہ جس سے میرے اوپر کوئی کیس بن سکے۔ تم چاہو تو یہ بات ڈاکٹر کو بھی بتا سکتی ہو، لیکن یہ بات تمہیں معلوم ہونی چاہیے کہ میں جو بھی کرتی ہوں وہ ان بے اولاد عورتوں کے لیے کرتی ہوں۔ کبھی کبھی ڈاکٹر دواؤں سے کہیں زیادہ وہ دوائیں اثر کرتی ہیں جو ہم اپنے ہاتھوں سے خود بناتے ہیں۔ کچھ چیزوں پر ڈاکٹر بالکل یقین نہیں رکھتے، لیکن ان میں شفا اللہ تعالیٰ کی طرف سے رکھی گئی ہوتی ہے۔ اس لیے میں بس 2 طریقوں سے ان کی بے اولاد عورتوں کی مشکلات حل کرتی ہوں۔ لیلا کہنے لگی کہ اس دن تو میرے گھر آئی تھی، لیکن تم نے مجھے یہ نہیں پوچھا کہ میں اتنے بڑے اور عالیشان گھر میں اکیلے کیوں رہتی ہوں۔ میرے گھر بال والے کہاں ہیں؟ میرے ماں باپ، میرا شوہر، کسی کے بارے میں تم نے کچھ نہیں پوچھا۔ چلو میں تمہیں بتاتی ہوں۔ میرے ماں باپ اس دنیا سے جا چکے ہیں، لیکن جانے سے پہلے میرے باپ نے میری شادی ایک بہت امیر اور اچھے انسان سے کروائی تھی، لیکن وہ اچھا انسان اتنا بھی اچھا نہ نکلا۔ شادی کے کچھ سالوں کے بعد اس نے مجھے چھوڑ کر دوسری شادی کر لی، اور پتہ ہے اس دوسری شادی کی وجہ کیا تھی؟ کہ میں بے اولاد تھی، میری گود خالی تھی، اس لیے اس نے مجھے چھوڑ دیا تھا۔ چھوٹی عمر میں میری شادی ہوئی تھی اور اس چھوٹی ہی عمر میں مجھے طلاق یافتہ ہونے کا تمغہ بھی مل گیا تھا، اور میرا قصور بس اتنا تھا کہ میں اولاد پیدا نہیں کر سکی تھی اور میرا وزن زیادہ ہو گیا تھا۔ میں کسی بھی طرح حاملہ نہیں ہو سکی تھی اور میں نے طرح طرح کے ڈاکٹروں سے علاج کروا کے دیکھ لیا تھا، اور پھر میرے شوہر کو لگا کہ میں کبھی اسے اولاد کی خوشی نہیں دے سکتی، اس لیے اس نے مجھے چھوڑ دیا اور اپنی نئی زندگی کی شروعات کر لی۔ میری زندگی میں کچھ بھی باقی نہ بچا تو میں بھارت چلی گئی، اور میں نے وہیں سے اپنی نرسنگ کا کورس مکمل کیا اور پھر واپس لوٹ کر یہاں آئی۔ لیکن پتہ ہے، بھارت جا کر میں نے صرف نرسنگ کا کورس نہیں کیا، بلکہ مجھے کچھ ایسی چیزوں کے بارے میں بھی پتہ چلا کہ جن کے بارے میں اگر مجھے پہلے پتہ ہوتا تو میری گھرستی نہ اجڑتی، میرا شوہر مجھے چھوڑ کر نہ جاتا، اور میری گود میں بھی اولاد ہنس کھیل رہی ہوتی۔ مجھے علاج کا ایک ایسا طریقہ ملا تھا جو ڈاکٹروں کے پاس نہیں تھا۔ وہ کہنے لگی کہ بھارت میں ڈاکٹروں سے کہیں زیادہ حکیم اور وید لوگ علاج کرتے ہیں۔ یوں سمجھ لو کہ یہ طریقہ بھی میں نے ایک ایسی ہی حکیم سے سیکھا، اور پھر جب میں یہاں آئی تو میں نے اپنی جیسی دوسری عورتوں کو بھی مشکل میں پایا۔ کسی کا شوہر اسے دوسری شادی کرنے کی دھمکی دے رہا تھا، تو کوئی اس کے ہوتے ہوئے بھی دوسری شادی کر چکا تھا۔ بس میں نے اسی نسخے کے ذریعے ان عورتوں کا علاج شروع کر دیا، اور تمہیں پتہ ہے یہاں سعودی عرب میں رہنے والی زیادہ عربی عورتوں کا اصل مسئلہ کیا ہے؟ یہاں کی عورتوں کا لائف سٹائل بہت الگ ہے، جو قدرتی لائف سٹائل سے میچ نہیں کرتا۔ یہاں کی عورتیں اکثر اس طرح کی چیزیں کھاتی ہیں جس سے وہ بہت زیادہ موٹی ہو جاتی ہیں، کیونکہ عربی مردوں کو موٹی عورتیں پسند ہوتی ہیں، اس لیے ان کی بیویاں موٹی ہو کر خوش ہوتی ہیں، لیکن وہ یہ نہیں جانتی کہ یہ موٹاپا بہت سی بیماریوں کی جڑ ہے، اور زیادہ تر عورتیں اسی وجہ سے بے اولاد ہوتی ہیں۔ میں بھی پہلے بہت موٹی ہوا کرتی تھی، اور میری اولاد ہونے کی نا وجہ یہی تھی۔ میں نے جب بھارت سے سیکھے اس طریقے کو عربی عورتوں پہ آزمانا شروع کیا تو مجھے 100% رزلٹ ملنا شروع ہو گئے، اور ایک چھوٹی سی چیز نے بہت سی عورتوں کی زندگی بدل دی۔ اور جب میں ان عورتوں کی گود میں پیدائشی بچوں کو دیکھتی تو مجھے ایک سکون سا ملتا، اور مجھے لگتا ہے کہ یہ بچے میرے اپنے ہیں۔ میری زندگی کی کمی مجھے پوری ہوتی دکھائی دیتی، اور بس اسی خوشی کی خاطر میں ان عربی عورتوں کی بے لوث مدد کرنے لگی۔ تمہیں لگتا ہے کہ میں غلط طریقے سے علاج کرتی ہوں اور ان سے پیسے وصول کرتی ہوں، ایسا ہرگز بھی نہیں ہے۔ میں ان کا علاج ایک چھوٹی سی چیز یعنی کہ پھٹکری سے کرتی ہوں۔ ڈاکٹر لوگ شاید اس بات پر یقین نہ کریں، لیکن یہ پھٹکری اس قدر کارآمد ہے کہ یہ نہ صرف وزن گھٹاتی ہے بلکہ بہت جلد عورت کو حاملہ ہونے میں بھی مدد کرتی ہے، لیکن اسے خاص طریقے سے استعمال کرنا پڑتا ہے۔ میں وہ طریقہ ان عورتوں کو بتاتی ہوں، اور جنہیں پھٹکری کی ضرورت ہوتی ہے انہیں پھٹکری بھی مہیا کر دیتی ہوں، اور یہ مجھے اسی پھٹکری کے پیسے دیتی ہیں۔
मैं उनसे इसके अलावा 1 रुपया भी नहीं लेती और मेरे पास जो भी पैसा है वो मुझे मेरी तलाक पर मेरे शौहर ने खुद दिया था। मगर मैं अपने शौहर से बहुत मोहब्बत करती थी। मुझे उससे पैसा नहीं चाहिए था बल्कि उसका साथ चाहिए था। मगर बे औलाद होने की वजह से मैंने उसे खो दिया और अब मैं नहीं चाहती कि कोई और भी उस गम से गुजरे। लैला की बातों ने मुझे हैरान कर दिया था। वो तो बिल्कुल अजीब और गरीब बातें कर रही थी। मैंने हैरत से पूछा कि फटकरी का ऐसा कौन सा इस्तेमाल है जिससे बे औलाद औरत हामला हो जाती है? मैंने तो ऐसा कभी नहीं कुछ सुना। मेरी अम्मा तो फटकरी को पानी में घोलकर मुझे साफ सुथरा पानी पिलाया करती थी, लेकिन उसने कभी ये नहीं बताया कि उससे वजन भी कम होता है। मेरी बात सुनकर वो जोर से हंसी, कहने लगी, आज के जदीद दौर में हम पुरानी चीज़ों को छोड़ चुके हैं और शायद इसलिए बीमारियां भी ज़्यादा आम हो गई हैं। अगर हम अभी भी पुरानी चीज़ों को इस्तेमाल करें और इलाज के लिए उन्हीं चीज़ों से फ़ायदा उठाएं तो हमें डॉक्टर के पास भागने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। लैला कहने लगी कि अगर फटकरी को किसी क्रीम में मिलाकर उसे बगल में रख लिया जाए तो उसे पसीने की बदबू ख़त्म हो जाती है। अगर उसे पीस कर निहार मुँह शहद के साथ थोड़ा सा खा लिया जाए तो वज़न कम होने लगता है। अगर चेहरे पर दाग धब्बे हों, किसी भी क्रीम में उसे पीस कर लगाने से झाइयाँ और दाग धब्बे दूर हो जाते हैं। सर में खुश्की का इलाज भी उसके ज़रिए मुमकिन है। इसे पीस कर शैम्पू में मिला लिया जाता है और फिर यही शैम्पू इस्तेमाल किया जाता है तो हमेशा के लिए खुश्की का खात्मा भी हो जाता है और जिन जगहों पर बाल मौजूद नहीं हैं वो बाल आ जाते हैं। लेकिन इसका सबसे अहम इस्तेमाल वज़न कम करने के लिए है। उसके ज़रिए बहुत जल्दी वज़न कम होता है और फिर औरत को हामला होने में भी आसानी हो जाती है, ख़ासकर अरबी औरतों को। फटकरी ना सिर्फ जरासीम कश है बल्कि ये हमारे जिस्म में बहुत से ऐसे हार्मोन्स को भी बढ़ाती है जिसकी वजह से औलाद जल्दी होने में मदद मिलती है। लैला ने मुझे सारी तफसील बता दी थी और उसकी बात सुनकर मुझे एहसास हुआ था कि मेरे पास से भी शदीद पसीने की बू आती थी। दरअसल यहाँ सऊदी अरब में गर्मी बहुत थी और मुझे उस गर्मी की आदत नहीं थी, इसलिए मेरे पास से हर वक्त पसीने की बू आती थी, चाहे मैं कितना भी परफ्यूम ना लगा लूँ। इसीलिए मैंने लैला से कहा कि अब से मैं भी फटकरी को अपने बगल में रखा करूँगी ताकि पसीने की बदबू ख़त्म हो जाए। मेरी बात सुनकर वो मुस्कुरा दी और कहने लगी, हाँ क्यों नहीं, एक आम सी चीज़ अगर इतना फ़ायदा दे सकती है तो उसे इस्तेमाल करना चाहिए। मैंने लैला की कही बात पर अमल किया और वाकई कुछ दिनों में मुझे एक वाज़ेह फ़र्क महसूस हुआ। मैंने दिल से लैला का शुक्रिया अदा किया जो दूसरों की ज़िंदगी के गमों को मिटाने के लिए अपने 100% दे रही थी। हमें हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहना चाहिए। अगर कोई छोटी सी भी ऐसी चीज़ हमें मालूम है जिससे दूसरे का भला हो सकता है तो उसे छुपाना नहीं चाहिए। आप लोगों का क्या ख्याल है? क्या लैला ने जो किया वो ठीक किया? और हाँ, आखिर में मैं आपको बताती चलूँ कि कुछ ही दिनों बाद मेरी वालदा भी सऊदी अरब आने वाली हैं और हम दोनों उम्रे की अदायगी के लिए जाएंगे। उनकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश पूरी होने जा रही है। आप लोगों से दुआओं की दरख्वास्त है।